اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، زندہ ہے اوروں کے قائم رکھنے والا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آئے نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے مگر اس کے حکم سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ نہیں پاتے ان کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی۔ وہو العلی العظیم، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ آیات قرآنی کی سردار یعنی آیت الکرسی۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کی آیتوں کی سردار ہے، جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ مستدرک حاکم حسن حسین۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے آیت الکرسی کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اس وقت سے لے کر دوسرے دن تک اس کی نیکیاں لکھتا اور اس کے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ نسائی کشف الرحمن۔ نمبر 3، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی وہ مرتے ہی جنت میں جائے گا۔ نسائی شریف۔ یعنی موت کے بعد فوراً جنت کے آثار و راحت و آرام مشاہدہ کرنے لگے گا۔ نمبر 4، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اس کے جنت میں جانے کے لیے موت ہی آڑ بنی ہوئی ہے، اور جو شخص اس آیت کو بستر پر لیٹتے وقت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اور آس پاس کے گھروں میں امن و امان رکھے گا۔ بہقی فی شعب الایمان۔ نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے آیت الکرسی صبح کے وقت پڑھی تو اس کو شام تک حفاظت میں رکھا جاتا ہے، اور جس نے شام کو پڑھی اس کو صبح تک تمام آفات و مصائب سے حفاظت میں رکھا جاتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف۔ نمبر 6، ایک اور حدیث میں ہے کہ سوتے وقت اس کے پڑھنے سے رات بھر شیطان قریب نہیں آ سکتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی ہے اور ہر نماز کے بعد پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ طبرانی۔ نمبر 7، ایک حدیث میں ہے کہ جس مال یا اولاد پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کرو گے یا لکھ کر مال میں رکھ دو گے یا بچے کے گلے میں ڈال دو گے، شیطان اس مال اور اولاد کے قریب بھی نہ آئے گا۔ حسن حسین 293۔ نمبر 8، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی گھر ایسا نہیں کہ اس میں آیت الکرسی پڑھی جائے مگر یہ کہ 30 دن تک اس گھر سے شیطان الگ رہتے ہیں، اور 40 رات تک اس گھر میں کوئی جادوگرنی داخل نہیں ہو سکتی، یعنی وہ گھر جادو کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ اے علی، تم خود بھی اس آیت الکرسی کو سیکھ لو اور اپنے اہل عیال کو بھی سکھاؤ اور اپنے پڑوسیوں کو بھی سکھاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی کوئی آیت نازل نہیں فرمائی۔ بہقی فی شعب الایمان تفسیر کشف الرحمن۔ نمبر 9، مروی ہے کہ ایک شخص کسی ویران سنسان جنگل سے گزر رہا تھا کہ خون خوار بھیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس شخص نے بسم اللہ پڑھ کر آیت الکرسی کی تلاوت شروع کی تو بھیڑیا وہاں سے بھاگ نکلا۔
نمبر 10، ایک شخص کا بیان ہے کہ میں اکثر اوقات آیت الکرسی کا ورد رکھتا تھا۔ اتفاقاً میرے پہلو میں سخت درد ہوا جس کی وجہ سے بڑی بے چینی تھی، تو میں نے خواب میں 2 مرد دیکھے جس میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، یہ مریض ایک ایسی آیت پڑھتا ہے جو 360 رحمتیں لیے ہوئے تھی، تو کیا ایک رحمت بھی اسے نہ پہنچے گی؟ چنانچہ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو اپنے آپ کو بالکل صحیح اور تندرست پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کی برکت سے مجھے شفا عطا فرمائی اور میرا تمام درد دکھ کھو دیا۔ نمبر 11، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑا زبردست جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آیت الکرسی پڑھ کر دفع فرما دیجیے۔ نمبر 12، حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا اس کا نام اشقیاء کے دفتر سے نکال دیا جائے گا، اور جو شخص 2 مرتبہ پڑھے گا اس کا نام شہداء کے دفتر میں لکھ دیا جائے گا، اور جو شخص 3 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے فرشتے بخشش کی دعا کریں گے، اور 4 مرتبہ پڑھنے والے کی برگزیدہ انبیاء سفارش کریں گے، اور 5 مرتبہ پڑھنے والے کا نام ابرار کے دفتر میں لکھا جائے گا۔ 6 مرتبہ پڑھنے والے کے لیے مچھلیاں دریا میں مغفرت کی دعا کریں گی، اور 7 مرتبہ پڑھنے والے کے لیے جہنم کے 7 دروازے اس پر بند کر دیے جائیں گے۔ 8 مرتبہ پڑھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ 9 مرتبہ پڑھنے والے کے لیے دونوں جہاں کے مقاصد پورے ہو جائیں گے اور تمام دلی مرادوں پر کامیابی حاصل ہوگی، اور جو شخص 10 مرتبہ پڑھے گا اس پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے گا اور کبھی عذاب میں مبتلا نہ کرے گا۔ مجلس الابرار، حکایتوں کا گلدستہ۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔